حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تمام غلام آزاد کرا دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے، اور وہ ساری زندگی خوش ہوتے اور دعائیں دیتے رہے۔ اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا کر خوب اظہار مسرت کریں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی دولت پا کر اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈیر کاٹ دی اور عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تقسیم فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ سرفراز فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقریب نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور احباب نے بھی شرکت کی۔ نکاح کے بعد آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا، جس میں ایک روایت کے مطابق ایک اونٹنی اور بعض دیگر روایت کی روح سے 2 اونٹنیوں کے ذبح سے احباب و اقربا کی ضیافت کا سامان کیا گیا۔ یہ پہلا ولیمہ تھا جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس ضمن میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا یہ پہلا پکار کر ہم سے اس امر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان تمام غلط، بے جواز اور ناروا رسموں کا خاتمہ کر دیا جائے جو آج بدقسمتی سے ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور ایک عرصہ سے تہذیب و معاشرت اور باہمی میل جول کے اثرات کے نتیجے میں رسم و رواج کی زنجیروں نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ ہم نے جھوٹی عزت، وقار، نام و نمود اور برادری میں ناک رکھنے کے لیے شادی کو ایک ناقابل برداشت بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ شادی خانہ آبادی خوشیوں اور مسرتوں کا سبب بننے کی بجائے معاشی طور پر کمزور افراد کے چین، سکون اور آرام لٹ جانے کا سبب بن رہی ہے۔ آئیے ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور رسم و رواجوں کی زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا احیاء کر کے ہم انہی افرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں گے جو عدل و انصاف اور احسان پر مبنی اسلامی معاشرے کی تعمیر کے ضمن میں ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک تابندہ اور روشن پہلو یہ ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیقہ حیات کو اپنے چچا حضرت اس کے بعد شفیق و غمسار چچا کی مالی حالت کی کمزوری کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل یہاں رہنا پسند نہ فرمایا، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ ایک علیحدہ گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا کے ساتھ تعلقات حد درجہ شفقت اور محبت کے آئینہ دار تھے۔ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے ازدواجی حقوق کو مقدم رکھا اور شادی کے بعد ایک علیحدہ زندگی کا آغاز کیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو میں ان والدین کے لیے سبق ہے کہ اگر عورت شادی کے بعد علیحدہ زندگی کا آغاز کرنے کی متمنی ہو تو والدین کو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر جھوٹی عزت و وقار کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، اور انہیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے علیحدہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی میں پیار و محبت اور باہمی اعتماد کی فضا قائم رہے۔
بہرحال بہتر یہی ہے کہ اگر معاشی حالات سازگار ہوں تو ازدواجی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی خوشی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علیحدہ گھروں میں سکونت اختیار کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔